یادداشت تیز کرنے کے لیے قرآن مجید میں کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتایا گیا؟ چلیے اس بارے میں فیض بھائی سے سنتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ یادداشت کو تیز کرنے کے لیے کیا قرآن حدیث میں کچھ باتیں ایسی بتائی گئی ہے کہ جس سے یادداشت تیز ہوتی ہے؟ تو بہرحال میں ایسی کوئی بات پرٹیکولرلی آئیڈینٹیفائی کر کے تو نہیں بول سکتے ہاں یہ بات ہے جس کے کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں بتایا گیا، لیکن قرآن و حدیث میں ایک ہیلدی لائف کے پورے اصول بتائے گئے جس سے انسان ایک اچھی زندگی جی سکے۔ جیسا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا قرآن حدیث میں ایسا کچھ بتایا گیا کہ باڈی فٹنس کیسی اچھی ہو، تو میں کہوں قرآن حدیث میں ایسا پن پوائنٹ کوئی چیز سے تو نہیں بتاؤں گا باڈی فٹنس ہے، لیکن قرآن حدیث میں ایسے اصول ہے جس کو مانا ہے تو باڈی فٹنس آٹومیٹک رہتی۔ کھانے کے معاملے میں یہ احتیاط کی جائے کہ 1/3 کھایا جائے، 1/3 پانی، 1/3 خالی رکھا جائے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، نماز کو پیدل آنے کا آپ نے حکم دیا اور اس کا اجر زیادہ بتایا، اس کا مطلب واکنگ کی ایک طرف ترغیب دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چپل یا جوتا پہن کے چلنا پسند نہیں کرتے، کئی بار ننگے پیر چلنا پسند کرتے، اس کے بہت سارے سائنٹیفک بینیفٹس آپ کو ملنے والے۔ اسی طرح ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ خود اپنے آپ میں کتنی اٹھک بیٹھک ہے، پوری باڈی کی ایکسرسائز ہے۔ ایک مسلمان اگر صرف فرض نمازیں بھی پڑھے تو وہ دن کے اندر کتنے بار پیروں کو نیچے لے جا رہا ہے، جس سے اس کے تھائز، اس کے آرمز، اس کا چیسٹ، ہر چیز کو وہ ہوتا ہے، اسپرچولیٹی کے ساتھ جو ہے اس کو فزیکلی بینیفٹ مل سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا ذہن کے لیے ایسا تیز کرنے کے لیے تو میں ایسا کو پن پوائنٹ نہیں بتاؤں یہ کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا، اٹھنا، لوگوں میں رہنا، اچھے اخلاق کو اپنانا، چیزوں کو یاد کرنا، قرآن کو یاد کرنا، سنت کی باتوں کو یاد رکھنا، اچھی باتوں کو یاد کر کے دوسروں کو پہنچانا، اگر آپ یہ کرتے ہیں تو دماغ آٹومیٹک اچھا رہتا ہے، تیز ہوتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک جنرل اصول ہے، آپ کسی گاڑی کے ٹائر کو مطلب گاڑی کو استعمال کیجیے تو ایک جنرل ٹائر بھی 50,000 کلومیٹر تو بہت اچھا چل جاتا ہے، کچھ تو گارنٹی کے ساتھ کمپنیاں دیتی کہ 1,00,000 کلومیٹرز، کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے کہ 3 سال کے اندر چلانا 1,00,000 کلومیٹر، ٹھیک ہے، چونکہ ایج کے ساتھ بھی ٹائر خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک گاڑی کا ٹائر جو 1,00,000 کلومیٹر چلنے والا تھا گارنٹی کے ساتھ، آپ اس میں پوری ہوا بھر کر بھی اگر اس کو زمین پہ کھڑا رکھے گاڑی کو اور ایک 5-6 مہینے کہیں چلے جائے، پھر واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ٹائرز میں کریک آ گئے۔ یہ ٹائر تو ابھی 2,000 کلومیٹر ہی چلا تھا لیکن اب کریکس آ گئے، اور 1 آدھ سال کے بعد کوئی بولیں گے اس کو آپ کو چینج کر دینا پڑے گا، چونکہ وہ چیز استعمال نہیں ہوئی جس وقت استعمال ہونا چاہیے تھا، لہٰذا باڈی کا بھی یہ کام ہے۔ تو آپ ایسا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ذہن کو تیز کرے تو آپ اس اعضاء کو پراپرلی ٹیکنیکلی بار بار استعمال کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں، وہ کرنے سے چیزیں ہو جائیں گی۔ اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں ایک پرسنل لائف سے۔ جنرلی جیسا میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ اپنے رائٹ ہینڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور لیفٹ کو کم کرتے ہیں۔ شریعت میں رائٹ سے کام شروع کرنا ہے، خالی لیفٹ بری چیز نہیں ہے، لیکن تو اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لوگوں کے رائٹ ہینڈ آپ دیکھیے اسٹرانگ رہتے، لیفٹ ہینڈ بہت زیادہ ویک کر لیتے ہیں چونکہ یوز نہیں کرتے۔ میری شروع سے عادت تھی کہ میں لیفٹ کو بہت یوز کرتا تھا، تو میرا لیفٹ آرم رائٹ آرم سے زیادہ طاقتور ہے، میں پنجہ لڑاؤں گا تو لیفٹ سے لڑاؤں گا، رائٹ سے نہیں ہوتا ہے، وزن اٹھاؤں گا تو لیفٹ سے اٹھاؤں گا، حالانکہ میں لیفٹ ہی نہیں ہوں، لیکن میں نہ لیفٹ سے لکھتا ہوں نہ لیفٹ میرا آگے بڑھتا ہے، کبھی رائٹ سے کرتا ہوں، لیکن میں نے عادت ڈالی۔ جنرلی میں رائٹ کے ساتھ ساتھ لیفٹ سے سارے کام کر سکتا ہوں جو رائٹ سے کر سکتا ہوں، بٹن لگا سکتا ہوں، بٹن کھول سکتا ہوں، بال جما سکتا ہوں، چہرے کو سب کام کر سکتا ہوں جو لیفٹ سے جنرلی لوگ نہیں کرتے، چونکہ صرف لیفٹ سے، چونکہ ہم کو پرائمریلی اس کو پہلے استعمال کرنے کا حکم نہیں، شروعات رائٹ سے کرنا ہے، پھر لیفٹ سے آپ سب کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے وہ رائٹ سے کر کے اتنا وہ کر دیا کہ لیفٹ کو سمجھا یہ گندا ہاتھ بولتے ہیں اس کو بہت سارے بچے، یہ گندا ہاتھ نہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیے، صرف شروعات اس سے نہیں کرنا ہے، شروعات اس سے کرنا ہے پھر یہ لے سکتے۔ تو میں نے اس کو عادی بنا دیا، تو اب بہت سارے کام میں اسی سے کر سکتا ہوں جو رائٹ سے نہیں کرتا ہوں یا کم کرتا ہوں، تو بہت سارے مجھے فائدے جو لوگ نہیں اٹھا پاتے ہیں، جیسا کہ اب رائٹ سے کچھ کرنا ہے، بال جما لوگ نہیں جما سکتے لیفٹ سے، میں لیفٹ سے بال جما سکتا ہوں آسانی سے، لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ رائٹ سے عادی ہوتی ہے ہر چیز کرنے۔ تو عادت ڈالے، عادت ڈالنے سے کیا ہو گیا، وہ چیز میں یوز کر رہا ہوں، یوز کرنے سے کیا ہو گیا، میں پراپرلی اس کو وہ کر رہا ہوں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو آپ چیزوں کو یاد رکھنا شروع کیجئے، ذہن کو آپ استعمال کیجئے بار بار، تو آپ چیزیں وہ کر پائیں گے۔ ایسا دوسری مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی لائف میں کر سکتے ہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ انسانی کوئی خاص ایبلٹی اور کیپیبلٹی بھی نہیں ہے میری، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو OTP آتا ہے، آتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، آپ کوشش کیجیے OTP کو صرف ایک بار دیکھنا، اس کے بعد نہیں دیکھنا، ایک ہی بار دیکھنا بس، ختم، پھر نہیں دیکھوں گا، یہ عادت بنا لینا۔ تو میں نے شروع کیا تو 4 ڈیجٹ کے OTP آتے تھے، تو میں نے ایک ہی بار دیکھتا تھا، پھر وہ عادت ہوگی 4 ڈیجٹ یاد کرنے کی، پھر 6 ڈیجٹ کے OTP شروع ہوئے تو میں نے اس کو بھی یاد کرنا شروع کر، پھر وہ عادت ہوگی۔ پھر ہمارا SBI میں بھی اکاؤنٹ تھا، SBI والے تھوڑے خاص ہیں، 8 ڈیجٹ کا OTP بھیجتے ہیں، تو میں نے 8 ڈیجٹ یاد کرنا چالو ہوگا، تو مجھے ایک دیکھنے میں اب 8 ڈیجٹ یاد ہو جاتے ہیں، بس خالی ایک بار دیکھا تو یاد ہو جاتے، اور میں اس کو پھر ڈال دیتا ہوں، جیسا ایک بار دیکھ لیا SMS آ گیا، اب مجھے سیکنڈ ٹائم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 9 2 4 8 ایسا نہیں کرنا پڑتا مجھے، خالی ایک بار دیکھا مجھے 8 ڈیجٹ یاد ہو جاتے ایک ہی ٹائم میں، وہ میموری اتنا لے لیتی ہے، عادت ہے۔ تو یہ آپ کو کیا ٹرین کر رہے ہیں اپنے مائنڈ کو، اب یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔
تو آپ کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے, آپ کی میموری تیز ہوتی ہے, آپ کی یادداشت بڑھتی چلی جاتی ہے. یاد رکھیں یہ چیز ہوتی ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان سے کچھ بات سن رہے تو آپ یاد رکھیے کہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو یاد رکھیں. ٹھیک, جیسا میں نے بھی کی, میں نے اپنے آپ کو ایسا ٹرین کیا, میں جو چیزوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں یاد کرتا ہوں, اور جن چیزوں کو میں بھولنا چاہتا ہوں بھول جاتا ہوں. وہ میں اپنے آپ کو مائنڈ کو ٹرین کیا ہوا. ان سے ملا تو یہ 20 سال بعد ہی ملے تو مجھے یاد رہنے والے, ان سے ملا اور مجھے ان کو یاد نہیں رکھنا تو میں ان کو بھول جاتا ہوں, پھر مجھے یاد نہیں رہتے. تو چونکہ اب کتنوں کو یاد رکھوں گا, تو میں نے چوز ہی بن گیا ہوں, میں اس کو یاد رکھو, اس کو مت, اس کو چھوڑ دو, ویسا چوز ہی بن. آپ جیسا ٹرین کریں گے آپ کی باڈی ویسا ٹرین ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ کو جو آپ بول رہے ہیں یادداشت کیسی تیز کرنا, چیزوں کو کیسے یاد کرنا, آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا. میں پن پوائنٹ کو ایگزامپل نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ دعا پڑھے ذہن تیز ہو جائیں گا, یہ حدیث پہ عمل کرے تو فنا ہو جائیں گا. ان جنرل آپ شریعت کے احکامات کو یاد رکھیے, اچھی چیزوں کو دیکھیے, بری چیزوں سے بچیے, حرام کاری سے بچیے, تو آپ کا ذہن تیز ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں صلاحیتی کیپیبلٹیز پیدا کرتا ہے, چونکہ معصیت اور گناہ انسان کی زندگی کی برکت کو ختم کرتی ہے, اور گناہ معصیت سے بچیں گا تو زندگی کی برکتیں بڑھتی ہے, جس میں ذہن کا اچھا ہونا ایک بہت بڑی برکت ہے نا. اب ایک آدمی دیکھو جو نشے میں رہتا ہے وہ آخری وقت میں بھی جو ہے صحیح طور سے نہیں رہتا, بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. اور ایک آدمی جو حافظ قرآن تھا, زندگی بھر اس نے وہی کرتا رہا, آپ دیکھیے آخر وقت اس کی یادداشت چلے گی, فلاں ہوگی, لیکن قرآن نہیں بھولا اس نے, سب کو بھول گیا رشتہ داروں, قرآن برابر پڑھتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے پھر ہوتا ہے. تو لہٰذا گناہوں سے بچنا, معصیتی کام نہیں کرنا, چیزوں کو دیکھنا, بری چیزوں سے بچتے رہنا, ذہن کو تیز کرنا, بار بار ایکسرسائز کرنا, چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا, یاد رکھ کے ریویژن کرنا کہ میں نے کیا یاد کیا تھا دو دن پہلے, وہ 3 پوائنٹ, پھر یاد کرو, پھر یاد کرو, پھر یاد کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, پھر انسان کے ذہن یادداشت تیز ہوتی جاتی ہے. کوئی مخصوص دعا وغیرہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ بہت سے حافظ بچے, عالم بچے پوچھتے ہیں کہ میں یاد رکھنے کی کوئی دعا, کوئی ایسی مخصوص دعا وغیرہ نہیں. شریعت کے عام اصول ہے, اس کو آپ فالو کریں, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری تیز ہو جائیں گی. خاص